ترغیب کی باتیں کہنے کی باتیں، لیکن اس کا کوئی عملی خاکہ قائم ہو، یہ جب تک ممکن نہیں جب تک علماء خود مسجد کو وقت نہ دیں۔ ہم تعلیم کو فضائل تک محدود نہیں سمجھتے، فضائل تو ذریعہ ہیں مسائل کی تعلیم پر لانے کے لیے، اور ذریعہ کو اصل سمجھنا مقصود تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ذریعہ کو اصل سمجھنا مقصود تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہے، ذرائع تو مقصود تک پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں عیدین میں ہر ایک دوسرے کی نماز کو دیکھ کر نماز پڑھتا ہے، حالانکہ جتنا تجاہل عیدین میں ہوتا ہے، جتنا تجاہل حج میں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے تجاہل، دونوں جاہل ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے عمل کی نقل کرتے ہیں۔ یہ تجاہل۔ میں کہا کرتا ہوں کہ تم حج کے قافلے جاتے ہیں، یہ اپنے قافلے میں علماء کو کیوں نہیں لے کے جاتے؟ علماء کو ساتھ لے جاتے کہ نہیں جا سکتے؟ کہ نہیں، ہم اپنے خادم کو لے جاتے ہیں اپنے خرچ پر، علماء کو کیوں نہیں لے کے جا سکتے تاکہ ہمارا حج کا فریضہ ادا ہو جائے؟ میری درخواست ہے کہ کتاب پڑھانا تو کتاب پڑھانا بے شک اپنی جگہ کام ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ کتاب اس لیے پڑھائی گئی تھی تاکہ جو کچھ تو کتاب میں پڑھے اس کو بغیر کتاب کے عوام کو پڑھائے۔ بغیر کتاب کے عوام کو پڑھائے تھی۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ کتاب معلم کے لیے ہے، متعلم کے لیے کتاب نہیں ہے، متعلم کے لیے کتاب نہیں ہے، کتاب تو معلم کے لیے ہے تاکہ معلم کو وہ چیزیں یاد ہوں جو اس کتاب میں سے سمجھ کر ان کو سمجھانی ہے۔ تفہیم اور تذکیر اصل ہے، اس لیے تعلیم کا تعلق کتاب سے نہیں ہے، تعلیم کا تعلق تو معلم سے ہے، تعلیم کا تعلق معلم سے ہے، تعلیم کا تعلق معلم سے ہے، کتاب سے نہیں ہے، اور کتاب معلم نہیں ہے۔ ایک تشکیل یہ ہے کہ تعلیم مسجد کی سطح پر آئے، تعلیم مسجد کی سطح پر آئے۔ تعلیم کا بڑا مقصد مسائل ہیں کہ قرآن کی تعلیم اور مسائل کی تعلیم مسجد کی سطح پر آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علماء جماعتوں کے ساتھ نکلیں، کہ ان کے نکلنے کے دو مقصد ہوں گے، ایک تو ان کا نکلنا خود ان کے علم میں رسوخ پیدا کرے گا، یہ کوئی تبلیغی جماعت کا دعویٰ نہیں ہے، یہ تو ذرا ذہن میں رہے گا، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ علماء کا اس راستے میں نفر، علماء کے اس راستے میں نفر اور عوام کی حالت کا خود مشاہدہ کرنا، عوام کی حالت کا خود مشاہدہ کرنا کہ علم حاصل کر کے اطاعت کرنے والوں پر کیا نعمتیں ہیں اللہ کی، اور جہالت کی وجہ سے حکم توڑنے والوں پر کیا نقمتیں ہیں، علماء اس کا خود مشاہدہ کریں۔ یہ لکھا اس آیت کے ذیل میں جو آیت ہے، علماء کے نفر سے متعلق جو آیت ہے، اب تو کیونکہ نفر کا کوئی تصور ہی نہیں سوائے قتال کے، نفر کا کوئی تصور ہی نہیں ہے سوائے قتال کے، اور وہ ہے نہیں، سارے فضائل بھی اسی پر حمل کر دیے اور سارے واقعات بھی اسی پر حمل کر دیے، حالانکہ نفر کا وہ مقصد ہے جو نبی کی بعثت کا مقصد ہے،
نفر کا وہ مقصد ہے جو نبی کی بعثت کا مقصد ہے. تعلیم نفر کا اصل مقصد ہے. تعلیم نفر کا اصل مقصد ہے. جو اصل مقصد تھا لوگوں نے اسی کو نفر کے معارض بنا لیا. میں تو اس پہ حیران ہوتا ہوں کہ کہاں سے کہاں شیطان دماغ لے گیا. سنو تو صحیح کیا کہہ رہا میں. نفر کو تعلیم کے معارض بنا دیا. کیسے ممکن ہے کہ نفر کا مقصد تعلیم تھا اور نفر کو تعلیم کا معارض بنا دیا. میری بات بہت توجہ چاہتی ہے. تو یہ لکھا ہے کہ علماء نفر کریں تاکہ علم کے ذریعے اللہ کے اوامر کا امتثال کرنے والوں پر نعمتوں کا مشاہدہ کریں اور جاہلوں پر اللہ کے عذاب کا اور نقمتوں کا مشاہدہ کریں. اس لیے فرمایا لیے تفقہ فی الدین کہ نفر سے لیے تفقہ تاکہ ان کے علم میں رسوخ پیدا ہو جائے. تفقہ رسوخ کو کہتے ہیں. بہت سی جگہ آپ دیکھیں گے غور کریں گے. لیے تفقہ فی الدین. اور جب یہ حال دیکھیں تو واپس آ کر مقامی لوگوں کو حال بتانے. وہی لکھا ہے وَلْيُنذِرَ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ کہ ان کا نفر ان کی تحذیر کو دوسروں کے لیے مؤثر بنا دے گا. تو ہم نے عرض کیا کہ یہ اصل نفر کا مقصد ہے کہ علم امت میں خروج نفر سے امت میں علم عام ہو اور علماء علم کو لے کر نکلیں تاکہ جب یہ امت کی جہالت کو دیکھ کر ان پر اپنے علم کے مصارف کھلیں تو اللہ تعالی انہیں اس سے بھی زیادہ علم دے. اور کیوں نہ دے گا جب اللہ کو مال جو اللہ کو مبغوض ہے اس کو عوام پر خرچ کرنے سے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو جو علم اللہ کو محبوب ہے اور اللہ کی ذات سے نکل کر آیا ہے اس علم کو امت تک پہنچانا علم میں کتنا اضافہ کرے گا. علم میں کتنا اضافہ کرے گا. یہ سمجھنے کی بات ہے. وہ علم جو اللہ کو محبوب ہے جب ہم اس علم کو لے کر عوام میں پھریں گے تو عوام کی ضرورت کو دیکھ کر ہم پر علم کے پہنچانے کا تقاضا اور ہم پر علم کے مصارف کھلیں گے. جیسے ایک مالدار آدمی اگر فقراء میں جائے تو اس پر فقراء کی حالت کو دیکھ کر اپنے مال کے مصارف کھلتے ہیں. اس کا دل دکھتا ہے میرے پاس اتنا مال ہے میرے پاس اتنا مال ہے کیوں نہ خرچ کروں ان پر. جی ہاں اگر مسلمان کی وقتی ضرورت کو دیکھ کر ایک مالدار پر مال کے مصارف کھل سکتے ہیں تو مسلمان کی ابدی حاجت ابدی ضرورت آخرت کو دیکھ کر علماء پر جن جاہلوں کو دیکھ کر کیا علم کے مصارف نہیں کھلیں گے. تو کہا کرتا ہوں جو جماعتیں ملک سے کام کر کے واپس آتی ہیں میں نے کہا تم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے علماء سے پوچھتا ہوں کہ کتنے تم میں سے ہیں جنہوں نے اس ملک کی حالت دیکھ کر اپنے ملک سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا ہو. بتاؤ کتنے ہو. اگر یہ سوچ کر آئے ہو پھر تو کوئی فائدہ ہوگا تمہارے ملک میں جانے کا. اور اگر تم 4 مہینے وہاں گشت کر کے آ گئے نہ وہاں تم نے مدارس قائم کیے نہ وہاں تم نے مدارس قائم کرنے کی ترغیب دی نہ تم نے خود اپنی ذات سے اس کا فیصلہ کیا کہ کاش ہم یہاں آ جاتے. کیونکہ علاقوں میں اور ملکوں میں حضرت عمر کے زمانے تک صحابہ کی جماعتوں کے بھیجنے کا اصل مقصد یہی تھا کہ ہر جگہ علم کے مراکز قائم ہیں. ورنہ بہت خلیج پیدا ہو گئے. وہ کہتے ہیں ہمارا کام نہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا کام. تو اپنا کام کرو, اپنا کام کرو, تم اپنا کام کرو, ہم اپنا کام کریں. یہ نہیں, جو کام اشتراک کے نہیں ہوتے ان کاموں کے فائدے بھی ظاہر نہیں ہوتے. اشتراک ضروری ہے, اشتراک ضروری. جی ہاں, اشتراک ضروری ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ علماء ہجرت کرے ممالک کی طرف
وہاں علمی مراکز قائم ہے. ہمارا جو یہ سفر ہوا ٹرینیڈاڈ کا اور امریکہ کا، جنوبی امریکہ کا، واقعی جہاں بھی مدارس دیکھیں، کہیں بھی میں نے کسی مدرسے میں وہاں کے مقامی باشندوں کو ان مدارس کا مؤسس کہیں نہیں پایا. مدارس کا مؤسس نہیں پایا، کہیں بھی نہیں. مقامی باشندے کہیں مؤسس نہیں ملے، ہر جگہ مہاجر ملے، ہر جگہ. ہاں ہماری بات توجہ چاہتی ہے، ہر جگہ مہاجر ملے. یہ خاندان ہندوستان سے آیا ہوا ہے، یہ خاندان گجرات کا آیا ہوا ہے، یہ خاندان فلاں آسٹریلیا کا آیا ہوا ہے. جی ہاں سر، اللہ کا فضل ہے. اس نقل و حرکت سے ممالک کے لوگ تقاضا کرتے ہیں ہم مدرسہ قائم کریں. ہمارے مشورے میں شاید روزانہ ہی ملکوں سے تقاضا آتے ہیں، تاکہ آ کر ملکوں کے لوگ آ کر کہتے ہیں ہمیں کوئی معلم دے دو، ہمیں کوئی آدمی دے دو، ہم سارا خرچ اٹھائیں گے، رکھیں گے، ہمیں آدمی دے دو تاکہ ہمارے آنکھیں پڑھائے. یہ طلب تھی جماعتوں کی نقل و حرکت سے ہی، جماعتوں کی نقل و حرکت سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں علماء کے علاقوں میں بھیجے جانے کا تقاضا آتا تھا. جی ہاں، اہل کا مطالبہ آیا کہ ہمارے یہاں علماء کو بھیجیے. آپ نے 70 علماء کی تشکیل کی. 70 علماء، کتنے؟ 70 علماء کی تشکیل. 70 علماء آپ نے تشکیل دیے، چنے اپنے صحابہ میں سے. قراء کہلاتے ہیں وہ، قراء کی جمع. جبکہ آپ کہنے اس پر اطمینان نہیں تھا، مجھے اطمینان نہیں ہے، مگر مطالبہ علم کے لیے ہے، ہم کیسے کار کر سکتے ہیں؟ دیکھیے تو صحیح، ہم تو اس امن کے حالات میں اور سہولتوں میں اللہ نے فراخی کر دی ہے. اتنے علماء ہیں، کتنے ذی علم ہیں، کتنے ذی استعداد ہیں، جن کو ان کے معاش نے، ان کے حالات نے تعلیم سے روک دیا ہے. کتنے ہیں، بے شمار ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ہر عالم معلم ہو جاوے تو فقر ایسا ختم ہو، جہاد ایسا ختم ہو جاوے جیسے ہر مالدار غنی زکات دینے والا ہو تو فقر ختم ہو جاوے. بولے تو ہر عالم معلم نہیں ہے، ہر عالم معلم نہیں ہے، ہر عالم معلم نہیں ہے، لیکن کالج کا، اسکول کا ہر لڑکا، ہر فرد وہ اپنے جاب پر اور اپنی ملازمت پر قائم ہے کہ نہیں میں نے پڑھائی اسی کے لیے، میں کیسے کام نہ کروں. ایک بتا دو، انجینئرنگ کر کے پھر رہا ہو اور اس کا ارادہ جاب کرنے کا نہ ہو. ایک بتا، ہمارے پاس طلبہ فارغ ہو کر آتے ہیں مدرسے سے، سال لگا کر میرے پاس آتے ہیں، مجھ سے براہ راست کہتے ہیں کہ میں فارغ ہو گیا، سال لگا لیا، پوچھنا ہے اب میں کیا کروں. پوچھنا آتا ہے میں کیا کروں، اور میرا سر گھوم جاتا ہے کہ میرے پاس آج تک کسی کالج کا لڑکا نہیں آیا پوچھے کرے کہ میں کیا کروں. اس کو فارغ ہونے سے پہلے معلوم مجھے کیا کرنا ہے. ان کی تعلیم پوری نہیں ہوتی، ان کے جاب اور ان کی ملازمتیں طے ہو جاتی ہیں. ان کو کالج سے پڑھتے پڑھتے اٹھا لیتے ہیں، ان کے نتائج دیکھتے ہیں، ان کے نتائج دیکھتے ہیں، ان کی استعداد دیکھتے ہیں. ملکوں سے مطالبے آتے ہیں، یہاں فلاں کالج کا لڑکا ہمیں چاہیے. ہم دیکھیں ان کی ابھی تعلیم پوری نہیں ہوتی کہ ان کی ملازمت طے ہو جاتی ہے. تو ان کی تعلیم پوری ہو جاتی ہے، جا کر پوچھتے ہیں کہ کیا کروں. ابا کہہ رہے ہیں کھیت دیکھ لو، اماں کہہ رہی ہیں کہ کاروبار دیکھ لو. یہ ہاں میری بچے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں. کیوں نہیں کچھ کر رہے؟ کہنے گے ہاں گھر کے حالات ایسے تھے کہ پھر ہم معاش میں لگ گئے، پھر وہ ہو گیا، پھر کچھ مناسبت ہی نہیں رہی کتابوں سے، علم سے.
سوچیے جو امانت نہیں تھا اور محض جہل ہے اس میں تو آپ کو کوئی آدمی فارغ نہیں ملے گا. کیونکہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دنیا کے فنون ایک بچے سے لے کر ایک جوان تک اپنی ذات سے مال خرچ کر کے پڑھتے ہیں. یہ بات میں کوئی بطور اعتراض کے نہیں کہہ رہا بلکہ بطور احساس کے کہہ رہا ہوں. بطور پوری دنیا میں آپ پھر کر دیکھ لیجئے آپ کو دنیاوی فنون کہیں مفت میں پڑھاتے ہوئے نہیں ملیں گے. کیا یہ فنون کہیں مفت میں پڑھاتے نہیں ملیں گے. ایک مالدار سے مالدار آدمی کا بچہ بھی پڑھتا ہے اور ایک تنگ دست سے تنگ دست آدمی اپنے بچے کو اسکول بھیجتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو قرض لے کر بچوں کو پڑھاتے ہیں. کیا بتاؤں شکایت نہ ہو فی سبیل اللہ کے جو مدرسے ملیں گے صرف دینی مدرسے ملیں گے. دنیاوی کالج اسکول فی سبیل اللہ کے نہیں ملیں گے. فیس داخل کرو کیوں بھائی ایسا ہی ہے نا فیس داخل کرو. جی ہاں وہ برداشت نہیں کر سکتے اس کو کہ میرا باپ قرض لے کر مجھے پڑھاوے اور تم ملازمت نہ کروں. ہاں میرے سامنے مثالیں ہیں آپ جانتے ہیں سر. کس دن کی تعریف یہ کوئی اعتراض نہیں ہے یہ احساس ہے. اسے کیوں تقاضا نہیں ہوا پڑھانے کا اور اگر پڑھانے کا تقاضا ہے تو یہاں تک ہے چاہے تو معاش مل جائے یا میری استعداد کے اعتبار سے مجھے پڑھانے کی جگہ ملے. میں ضروری بات کر رہا ہوں اگر وہ نہیں ملتا ہے تو نہیں پڑھاتا. تو کیا کرتا ہوں میں نے کہا مدرسے سے فارغ ہو گئے مدرسے میں مدرس ہو گئے تو ایسا ہو گیا جیسا سمندر سے بادل اٹھے اور دریا پر برس گئے. سمندر سے بادل اٹھے اور کہاں برس گئے دریا پر. بتاؤ زمیندار کو فائدہ ہوگا؟ زمینداروں کو فائدہ جب ہوتا جب سمندر سے اٹھنے والے بادل جا کے خشک زمینوں پر برستے. جی ہاں نبوت کے علم کو بادل سے مثال دے کر سمجھانا یہی تھا کہ تم علماء بادلوں کی طرح ہو. تمہاری نقل و حرکت وہ امت کے ہر طبقے پر ہو. اس حدیث میں علماء کو بادل کہا ہے اور زمین کو مثال دی ہے امت سے. دیکھو جائے 3 قسم کے لوگ ہیں 3 قسم کی زمین ہے. پانی کو جذب کرنے والی پانی کو جمع کرنے والی اور پانی برس کر بہ جائے. 3 قسم کی زمین لیکن بادل تینوں پر برستا ہے. کہیں شوریلی پسندی زمینوں پر کہیں وادیوں پر ڈیم اور کہیں اجادب زمینوں کے نام ہیں اندر جس میں وہ زمین جو پانی کو پی کر اچھے درخت پھول پھل اگاتی ہے اور ساری مخلوق اس سے انتفاع کرتی ہے فائدہ اٹھاتی ہے. یہ مثال ہے یہ